اب آپ دیکھیں مہدی موعود علیہ السلام نے بحکم خدا چند چیزوں کو مصدقان مہدی پر فرض کیا ہے. اس میں ایک اہم فریضہ ہے ترک دنیا. اب ہم سمجھتے ہیں یہ ترک دنیا ہماری قوم کی کوئی رسم ہے یا یہ کوئی کلچرل پروگرام ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں، قبر کے قریب پہنچ جائیں، وینٹیلیٹر پر آ جائیں، یا پھر بے روزگار ہو جائیں، یا گورنمنٹ جاب سے ہم ریٹائرڈ ہو جائیں تو کر لیں تو یہ ترک دنیا ہے. یہ ترک دنیا نہیں ہے. مہدی علیہ السلام نے ترک دنیا جو پیش کی ہے، جس کی تاکید کی ہے، وہ دراصل عین قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے تحت ہے. اور یہ میرا آج یہ موضوع ہے کہ ترک دنیا فی القرآن المجید، یعنی ترک دنیا کی حقیقت قرآن مجید میں کیا ہے. اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے مکمل طور پر آج بات نہیں کر پاؤں گا. اللہ حیات دیا تو انشاءاللہ آئندہ میں مفصل طور پر اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن آج کم سے کم ایک بنیاد، ایک بیس آپ کے سامنے میں پیش کرتا چلوں کہ ترک دنیا قرآن مجید میں کہاں ہے. پروردگار عالم سورہ آل عمران کو آپ پڑھیے، اور میرا یہ مؤدبانہ ہمیشہ ایک آپ سے گزارش رہے گی کہ قرآن پڑھیے. دیکھیے ہم قرآن سے دور ہو گئے، جبکہ مہدی علیہ السلام نے قرآن کے تعلق سے فرمایا کہ یہ عشق نامہ ہے. یہ عشق نامہ آج صرف ایصال ثواب کی کتاب بن کر رہ گئی ہے. قرآن کو پڑھیے، عشق کے ساتھ پڑھیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بنی نو انسان اولاد آدم کو اللہ نے فرشتوں پر بھی قرآن سے متعلق ایک اہم فضیلت دی ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہے جیسا ہم مسلمان مہدوی قرآن پڑھتے ہیں کتاب کھول کر یا پھر یاد کر کر پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے. فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے. فرشتوں میں صرف جبرائیل امین کو پروردگار عالم نے یہ خصوصیت عطا کی کہ وہ قرآن سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ امت محمدیہ قرآن پڑھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے. جبرائیل کے سوائے دوسرے فرشتے قرآن صرف سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے. کیا فضیلت اللہ نے ہم کو دی ہے. تو ہم جبرائیل کے برابر ہو گئے اس مقام پر. تو قرآن پڑھیے. اب یہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 آیت نمبر 152 میں پروردگار عالم فرما رہا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اللہ فرما رہا ہے کہ تم ہی میں سے کچھ وہ ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا کے طالب ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم ہی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف آخرت کو چاہتے ہیں. اب اس آیت کے تحت دو گروپ ہو گئے، دو گروہ ہو گئے، اور خطاب صاحبان ایمان کو ہے. اس میں تمام بنی نوع انسانوں سے پروردگار خطاب نہیں کر رہا ہے. اللہ خطاب امت محمدیہ سے کر رہا ہے کہ اے امت محمدیہ، تم میں دو گروہ ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی. ایک کیا ہوگی؟ منکم من یرید الدنیا، ایک جماعت صرف دنیا طلب کرے گی، دنیا دار ہو گئے، طالب دنیا ہو گئے. ایک دوسری جماعت ومنکم من یرید الآخرہ، ایک دوسری جماعت کیا ہوگی؟ وہ آخرت کو طلب کرے گی. یہ قرآن ہے، بات ہم قرآن سے کر رہے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 152. دو جماعتیں ہو گئی. اب دیکھیے آپ، اس کے بعد ایک اور جماعت کا تذکرہ پروردگار عالم ہی فرما رہا ہے.
ایک طالبان دنیا، ایک طالبان آخرت. ہم کیا ہیں؟ ہم مہدوی کیا ہیں؟ ہم نہ طالبان دنیا ہیں نہ طالبان آخرت ہیں. ہم طالبان مولا ہیں. ہم طالبان دیدار خدا ہیں. ہم طالبان حق ہیں. اب بتائیے یہ کہاں سے قرآن میں آیا؟ یہ بھی قرآن میں ہے. دو جماعتیں ہو گئی، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ. اب تیسرا گروپ، تیسری جماعت، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ. تم کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، مال ہو، زر ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، رزق ہو، علم ہو، جو کچھ ہے وہ خرچ کرتے ہیں. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ. اور وہ یہ خرچ اس لیے کرتے ہیں، ان کی منزل کیا ہے، ان کی تڑپ کیا ہے، ان کا مقصود کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الا ابتغاء وجہ اللہ. ان کی تڑپ، ان کی امید، ان کا مقصد مولا کا مکھڑا تکنا ہے. میں قرآن کے ایک ایک لفظ کا ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. وجہ اللہ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں. اب مہدوی کی کیا شان ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ مولا کا دیدار ہو جائے.